بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العلي العظيم صدق اللہ جزاک اللہ قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکے رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ بے شک رہتے دنیا تک قائم رہنے والے ہیں۔ بے شک اپنے تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو سلام، رمضان الکبیر کی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 21واں رمضان المبارک ہے
اور تیسرے عشرے کا آغاز بھی ہے. تیسرے عشرے کے آغاز میں جیسے ہی جہنم کی آگ سے جو لوگ ہیں ان کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ تیسرے عشرے کی خاص طور پر فضیلت ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان تیسرے عشرے میں تاک راتیں آتی ہیں, لوگ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں. اس عشرے کی فضیلت ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور اس عشرے میں جو تیسرا عشرہ 21 رمضان المبارک, اس کی خاص طور پر اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن بھی ہے, اور تمام لوگ جو کہ حضرت علی رضی اللہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, وہ اس دن کو بڑا غمگین مناتے ہیں, کیونکہ شاید ویسے مسلمانوں نے بہت سے مارکے فتح کیے, بہت سے کامیابیاں سمیٹی, لیکن اس میں ایک بہت بڑا حصہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا. تو ان کی شان میں آج یہ خاص طور پر ٹرانسمیشن ہم نے سجائی ہے تاکہ ان کی بہادری, ان کی شجاعت, ان کے علم کے قصے اور کس قسم کے ان کے زندگی گزارنے کا طرز عمل تھا, کیونکہ ان کی تربیت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, تو ان کی جو کرامات ہے, جو ان کی شان ہے, اس کی بات کریں گے. بالکل آج بات کریں گے. اور دوستو آسمان رو پڑا ہے, زمین کانپ اٹھی ہے, پہاڑ لرز اٹھے ہیں, اور پرندے جو ہیں انہوں نے چہچہانا بند کر دیا ہے, اور جو جانور ہیں وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں, سمندر خاموش ہو گئے ہیں, اور جو دریا ہیں وہ اپنے ہی آنسوؤں سے بہنے لگے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مولا کائنات امیر المومنین ساقی کوثر فتح خیبر باب العلم حیدر کرار صاحب ذوالفقار, آج ہم نے بات کرنی ہے زمین کے عالم, آسمان کے عالم, آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن پاک کے عالم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے بارے میں. دوستو یہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے, شاید کیا یقیناً ہم ان کی شان تو بیان نہیں کر سکتے, اور ہم جیسے کتنے ہی لوگ اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں تو ہم ان کی شان نہیں بیان کر سکتے, اتنی عظیم الشان وہ ہستی ہیں. مگر ہم اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق آج کوشش کریں گے کہ ان کی شان میں, ان کی خدمت میں جو انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اور ہمارے لیے جو سبق ہے اس پر گفتگو کریں. ممتاز عالم دین بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے, مگر آغاز میں ہمارے درمیان قوالی پیش کریں گے, کلام پیش کریں گے. جناب عرفان دانش قوال دونوں برادران ہمارے درمیان موجود ہیں, اور آج کا یہ جو دن ہے یہ اس پر ہم جتنی بھی گفتگو کریں وہ کم ہے. دوستو آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے, 21واں رمضان. آپ یہ دیکھیے کہ 21واں رمضان جب آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں تو تھوڑا اس کا پس منظر کہ 19ویں رمضان کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تب وہ ملعون نے حضور پر حملہ کیا اور وہ اس میں زخمی ہو گئے, اور اس کے 2 دن کے بعد 21ویں روزے کو آپ نے جام شہادت نوش کیا. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند کرے, اور ہمارے دل میں جو عشق ہے آپ کا اس میں مزید ہمیں بھی سرخرو کرے, اور اس کو ہم کم از کم اپنی نسلوں تک اس کو لے کے بانٹ سکیں اور ہمیشہ یہ ہمارے دل و دماغ میں رہے. دوستو عرفان دانش قوال ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے درخواست کریں گے, ان کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے, اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج بات ہو رہی ہے حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم, ان کی شان کے حوالے سے ہم اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. ممتاز اسکالرز ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آج یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے, اور آج 21واں روزہ. دوستو ہم نے عام طور پر اپنے کسی دوست کا, بھائی کا تعارف کروانا ہو کسی سے تو ہم یوں کرواتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے دوست ہیں, تاکہ جو دیکھنے والے ہیں جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے بھی محبت کریں. مگر جب ہم کسی سے اپنے زیادہ نسبت اور تعلق کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح یہ میرا بھائی, آپ نے اسی طرح اس سے محبت کرنی ہے. تو سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کوئی آج کا کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور اگر یہ فرما دیتے, ہم جسارت یہ کریں کہ حضور اگر یہ فرما دیتے کہ یہ علی مولا ہے آپ سے سب کا, تب بھی یقیناً وہ تو مقدر ہو جاتا, سب نے مان جانا تھا. مگر حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی حضور نے اپنی جو نسبت وہاں پر دکھائی, جو نسبت ہے حضرت علی مولا سے, جو محبت ہے, جو قربت ہے, جو تعلق ہے, جو مضبوطی ہے تعلق کی, حضور نے
وہ بیان اس طرح سے کیا جہاں سے ہمیں یہ ایمان ہمارا مزید پختہ ہوتا ہے کہ حضور کی کس قدر قربت ہے حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ. اس پر ہمیں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ممتاز اسکالرز موجود ہیں. پیر سید عبد الماجد محبوب صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, بہت ہی شفیق. حضرت صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ حیدر علی نجوی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. حضور کیا کہیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے؟ ہم آغاز سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جب پیدائش ہوئی اور حضور کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا کس طرح سے بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی وقیع موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے. بہت بڑا عنوان ہے, مولا کائنات مولا علی کی شہادت کا یہ دن ہے. اور مولا کائنات مولا علی کا ذکر جو ہے وہ فقط آپ کی شہادت کے دن میں محصور نہیں ہے. بے شک بے شک. جو اہل ایمان ہیں, اہل عشق ہیں, اہل مودت ہیں, وہ پورا سال مولا کائنات مولا علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ. جس اعتبار سے آپ نے سوال پوچھا, حضور مولا کائنات مولا علی کی ہستی ایسی ہے کہ جن کو اس دنیاوی زندگی کی ابتدائی گھڑی کے ساتھ ہی اللہ نے علی کو علی ظاہر فرمایا ہے. ان کی ولادت عین جوف کعبہ کے اندر, یعنی کعبہ شریف کے بالکل عین ان کی ولادت ہوئی ہے کعبہ شریف کے اندر. اچھا, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جو آ رہا ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو گویا عبادت میں عبادت آ رہی ہے. تو مولا کائنات مولا علی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں, جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں, ان میں سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا ہے. اس کے بعد حضور کے اہل بیت اطہار اور حضور کے اصحاب کا مقام آتا ہے. اور حضور کے اصحاب میں سے صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو, یعنی معرفت میں حضور کا دیدار کیا ہو. تو مختلف صحابہ نے زندگی کے مختلف حصوں میں جا کے حضور کا دیدار کیا اور مقام صحابیت پایا. لیکن مقام علی المرتضیٰ یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی نے ولادت کے بعد 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. وہ اس انتظار میں تھے کہ سامنے چہرہ رسول آئے تو میں آنکھیں کھولوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی ولادت سے پہلے جانتے تھے حضور کو. تو صحابیت تو نام ہی اس چیز کا ہے. عرفان مصطفیٰ کیا ہے, پہچان مصطفیٰ کیا ہے. کوئی حالت ایمان میں حضور کو پہچان لے تو مولا کائنات مولا علی تو اپنی ولادت سے قبل حضور کو جانتے ہیں. کعبے میں آنا اور پہلے لمحے میں حضور کا دیدار کرنا, حضور کا چہرہ دیکھنا, اور پھر حضور کی عنایات یہ دیکھیں کہ حضور نے اپنے اس عظیم الشان بھائی کو اپنی گود میں لیا اور حضور نے گھٹی عطا فرمائی, اپنے دیدار کی گھٹی بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب یہ مولا کائنات اور حضور کا آپس کا تعلق ہے. آپ تمام عالم اسلام پر نظر دوڑا کے دیکھ لیں, خیر میں تمام صحابہ, تمام اہل بیت اطہار, کسی کو یہ مقام یہ شرف اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے کہ آپ نے انٹرو کے اندر بھی فرمایا, لیکن اپنا بیچ میں حضور نے تعارف اور حوالہ بیچ میں رکھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے تعلق اسی کا ہوگا جس کا حقیقی تعلق حضور کے ساتھ ہے, اور جس کا حضور سے تعلق کمزور ہے وہ مولا علی سے تعلق رکھ ہی نہیں سکتا. حضور مولا ہے, حضور آقا ہے, حضور سردار ہیں, حضور متصرف ہیں, حضور ہمارے مالک ہیں. یہ ساری نسبتیں حضور کے ذریعے سے مولا کائنات مولا علی میں جمع ہو جاتی ہیں. جو علی المرتضیٰ کو اپنا سردار سمجھے, آقا سمجھے, مالک سمجھے اور مولا سمجھے اور محبوب سمجھے, حقیقی ایمان کی لذت اسی کو نصیب ہو جائے. بے شک. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسے بہت خوبصورت انداز میں مولا علی کا کیسا بچپن اور کیسے ان کی پیدائش ہوئی, اور اس سے زیادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے, اپنے جگر کے ٹکڑے کا رشتہ جو ہے بی بی فاطمہ کا وہ مولا علی سے کر دیا. تو بیٹیوں کا رشتہ جو نسبت جڑتی ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو ان کی حضرت علی کی شان کا تو ہمیں وہاں سے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن انہوں نے بچپن کیسا, بچپن کے قصے کیا تھے, مولا علی کا بچپن کیسا گزرا, کس طرح کی باتیں, کیونکہ ہم نے حضرت امام حسن اور حسین جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی الفت اور محبت دیکھی ہے, مولا علی کی محبت اور الفت کیسی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفت تھی وہ بہت خاص الفت تھی, جیسے کہ ابھی ہمارے بزرگ ذکر فرما رہے تھے. اور جب کعبہ سے اٹھا کے رسالت مآب اپنے ہاتھوں پہ لائے نا, 3 دن آنکھیں واقعی نہیں کھولیں, نظر رسالت کا انتظار کر رہے تھے.
کہ رسول مجھے اٹھائیں اور میں آنکھیں کھولوں، اور فقط آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں کھولنے کے بعد جو پہلی گھٹی تھی، جو پہلی خوراک تھی، وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تھی. یوں زبان مبارک مولا علی کے منہ میں دی، اور جب منہ میں دی نا مولا علی کے منہ میں دی، تو اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ہمیں کچھ سنائیں. کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ مولا فرماتے ہیں اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے، تورات والے تورات سے پوچھیں تو وہ بھی حیران رہ جائیں گے، زبور والے زبور سے پوچھیں تو جناب داؤد بھی فخر کرنے لگیں گے، انجیل والے انجیل سے پوچھیں تو عیسیٰ بھی فخر سے جھومنے لگیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں. تو وہاں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھی، اور جس میں مولا علی نے بہت پیارا پیغام دیا کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جس میں مولا نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی حفاظت کرو، اور اپنے ایک مومن کی علامات، مومن کو کیسا ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں. یعنی آتے ہی جو مولا علی نے قرآن پڑھا، قرآن میں بھی اس حصے کو پڑھا جس میں انسان کے لیے دستور ہے، انسان میں زندگی گزارنے کا منشور ہے، اس کے لیے ایک موٹو بیان کیا تمہیں کس انداز میں اپنی زندگی گزارنی ہے اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، پوری ڈائریکشن دی. اچھا یہاں پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اٹھایا، پھر رسالت مآب گھر لے گئے. اور میں ایک بات عرض کر دوں، جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 ایئرز تھی، 30 سال، پورے 30 سال مولا علی رسالت مآب سے. یہ علیحدہ بات ہے، عمر ایک جیسی پائی، رسالت مآب کی بھی 63 سال، مولا کائنات کی بھی 63 سال، عمر ایک جیسی پائی لیکن چھوٹے تھے. اور گھر میں انداز یہ ہوا کرتا تھا، رسالت مآب اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. یعنی ابھی ہمارے بزرگ بیان فرما رہے تھے صحابیت کا معیار اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، یعنی عرفان رسول، عرفان رسالت مآب ولادت سے پہلے بھی رکھتے تھے، لیکن صحابیت کا معیار یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھنا، رسول کے ساتھ زندگی گزارنا، کسب فیض کرنا. تو میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو باقی رسالت مآب کے صحاب ہیں وہ یا تو بازار میں رسالت مآب سے ملاقات کیا کرتے تھے یا مسجد نبوی میں رسالت مآب سے ملاقات کیا کرتے تھے، لیکن انداز علی تو سب سے نرالا ہے. بستر پر بھی رسول کے ساتھ، گھر میں بھی رسول کے ساتھ، کھانا کھاتے بھی رسول کے ساتھ، بازار میں بھی رسول کے ساتھ، مسجد میں بھی رسول کے ساتھ، نماز میں بھی رسول کے ساتھ. یعنی 24 گھنٹے کی جو رفاقت ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ میں تو آیا ہی آپ کی نصرت کے لیے ہوں، میں آیا ہی آپ کی مدد کے لیے ہوں. یہاں میں کہتا ہوں اتباع کی اس سے پیاری مثال میرے ذہن میں نہیں ہے. جب بیت المقدس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو رسالت مآب کی آرزو تھی، خواہش تھی کہ اللہ کا حکم آئے اور میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں. دوران نماز جب وحی آئی ہے نا، کہا محمد اب آپ رخ پھیر سکتے ہیں. تو جب دوران نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا نا، تو پیچھے پیچھے مولا علی بھی مڑتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اتباع کی خوبصورت مثال. پیچھے پیچھے مولا علی بھی مڑتے جا رہے ہیں. اصحاب میں سے کسی نے پوچھا یا علی رسالت مآب تو اس لیے پھر رہے تھے، مڑ رہے تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ کیوں مڑے جا رہے تھے؟ کہا عجیب بات ہے، میرا قبلہ تو محمد ہے، جدھر جدھر محمد پھریں گے، جدھر جدھر محمد مڑیں گے ادھر ادھر یہ مقام ہے جی علی کا. ایک بچپن کا واقعہ میں ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ جب مولا علی شکم مادر میں تھے نا تو اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے. یعنی شکم مادر میں بھی اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے، اور اسی لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی شکم مادر میں اپنی والدہ سے اسی طرح باتیں کیا کرتی تھی. اس لیے بی بی کا بھی ایک لقب ہے محدثہ، اور ایک ہے محدثہ یعنی گفتگو کرنے والی. اور جناب ابو طالب سے کہا ایک دن، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ام المعصومین ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج یہ جو بچہ ہے نا میرے شکم میں، مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے، مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے. کہا فاطمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے ماں پریشان نہ ہوا کرے، میں آپ کا مشکل کشا بیٹا ہوں اور میں آپ کی مشکل کشائی کروں گا. اور ایک میں بچپن کا یعنی کہ بچپن سے نوجوانی کی طرف ایک واقعہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دعوت ذوالشیرہ، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جلسہ، پہلا جلسہ بلایا لوگوں کو تبلیغ کے لیے، اپنے قریبیوں کو تبلیغ کے لیے جب پہلی تبلیغ کی اور اس کا اہتمام کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کا پورا انتظام و اہتمام کیا. پھر وہ 3 دن آتے تھے، کھا کے چلے جاتے تھے. پھر ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے چچا یہ روزانہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہا آج دیکھتا ہوں کون اٹھ کے جاتا ہے.
محمد آج جو تیرے دل میں پیغام ہے کل ما شئتا، جو آپ کے دل میں ہے آج کہنا. میں نے بچپن بتانا ہے مولا علی کا، آج کہنا، میں دیکھتا ہوں کون اٹھ کے جاتا ہے. اب جب اگلے دن آئے نا تو اٹھ کے جانے لگے، تو اس وقت جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹھ جائیں، کوئی بھی اٹھنے کی ہمت نہ کرے. تو کہا تم یا محمد اپنا پیغام پہنچائیں. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں مجھے اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے مامور کیا ہے، میں اللہ کی توحید کا میسج اور پیغام لے کر تم تک آیا ہوں. اور پھر دوران گفتگو رسالت میں آپ نے کہا یہ مشن بڑا مشکل ہے، چونکہ دیکھیں نا توحید ان لوگوں میں سمجھائی جا رہی ہے جو مشرکین ہیں، توحید ان میں سمجھائی جا رہی ہے جن میں اپنا اپنا خدا ہے. یعنی جب رسالت میں آپ کہیں گے خدا ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے تو ان کے خداؤں کی نفی ہوگی، ان کو تو غصہ آئے گا، ان کو تو برا لگے گا، ان کو تو جلال آئے گا. تو پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مشن بڑا مشکل ہے، مجھے یہاں ایک ناصر کی ضرورت ہے. اس وقت مولا علی کا سن ہے 13 سال. 13 سالہ علی ایڑیاں بلند کرتے ہوئے اٹھے اور فرمایا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں. جب پہلی مرتبہ اٹھے رسالت میں آپ نے بٹھا دیا. پھر جب کہا کون ہے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، پھر بھی مولا علی اٹھے، رسالت میں آپ نے پھر بٹھا دیا. جب تیسری مرتبہ اٹھے نا تو اس وقت رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ علی کی اس نوجوانی کے عالم میں مولا کو پاس بلایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، کہا یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. اور وہاں فرمایا یہ میری فاطمہ کا شوہر بھی ہے. تو وہاں مولا علی کا انداز دیکھیں کہ چونکہ نصرت کا وعدہ کر چکے تھے، 13 سال کا علی نصرت کا وعدہ رسالت مآب سے نبی سے کر چکے تھے. محفل برخاست ہوئی، آگے آگے رسالت مآب، پیچھے پیچھے مولا علی. گٹھلیاں جیب میں تھے. اب مشرقین جن میں تبلیغ کی تھی ان میں بھی کچھ مشرقین تھے. اب جن سے گزر کے محمد نے جانا تھا، یعنی توحید کا جو پہلا جلسہ رسالت مآب نے کیا، اس کے بعد مشرقین کو تو آگ لگ گئی. جو باہر کھڑے تھے وہ سارے مشرک تھے. اب آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی. 13 سالہ علی 13 سال کی عمر میں نصرت کا وعدہ محمد سے کر چکے. سبحان اللہ. اب جب نکلے تو مشرقین نے ان کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، بھئی ہمارے خداؤں کی تو نفی ہوگی، ملیا میٹ ہو گیا، ان کی تباہی ہو گئی. تو مولا علی کو پتا تھا یہ کیا کریں گے، اب یہ حملہ کر لیں، چونکہ نصرت کا دعویٰ وعدہ کر چکے ہیں. وہیں سے اپنی نصرت کا پہلا ٹریلر علی نے پیش کر دیا. ایک بدبخت کہتا ہے وہ دیکھو ہمارے خداؤں کو، یعنی رسالت مآب کی طرف اشارہ کر کے ایک مشرک کہتا ہے ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا جا رہا ہے. مولا علی نے گٹھلی نکالی، اس پہ ہاتھ پہ لگی، ہاتھ ٹوٹ گیا، بازو ٹوٹ گیا. ایک بدبخت نے سینہ چوڑا کر کے کہا رسالت مآب کی طرف اشارہ کر کے وہ دیکھو ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا جا رہا ہے. مولا علی نے گٹھلی ماری، کھجور کی گٹھلی سینے پہ لگی، ہڈیاں توڑ کے پش سے نکل گئی. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا شیر خدا ہے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں واپس آتے ہیں. ہم لوگ نے ایک کلام جو ہے ٹرانسمیشن میں شامل کرنا ہے. احسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ یہ ٹرانسمیشن میں جو آج ہم نے یوم علی 21 رمضان مبارک جو ان کی شان کے لیے ہم نے سجائی ہے، اس میں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. احسن کیا کلام پیش کریں گے آپ؟ مولا امام علی علیہ السلام کا جو کلام پیش کرنے لگا ہوں جی وہ تقریباً سب نے ہی سنا ہے اور بڑا رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج 21واں رمضان مبارک ہے، تیسرے عشرے کا پہلا روزہ ہے آج. اور آج کا روزہ جو ہے وہ مولا علی کی مناسبت سے یوم علی کہا جاتا ہے کیونکہ آج ان کی شہادت کا دن ہے. اور بریک سے پہلے علماء کرام بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ان کے بچپن سے لے کے اور آگے ان کی شہادت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ کس طریقے سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. لیکن ابھی ٹرانسمیشن میں ہم کچن میں موجود ہیں اور کچن میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب بھی داخل ہونا ہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو لائف بوائے سے ہاتھ دھو کے صاف ستھرے بنا کے پھر ہم نے جو ہے وہ اندر انٹر ہونا ہے. اور لائف بوائے جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرتا ہے اور آپ کے کھانے کی افطار کی ٹیبل کو تر و تازہ اور رونق بخشتا ہے کیونکہ جب آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے اور ان ہاتھوں سے جب آپ کھائیں گے تو آپ کی افطار ٹیبل بالکل سیف ہوگی. جی ہم انٹر ہو رہے ہیں کچن میں اور ہاتھ ہمارے صاف ستھرے ہو گئے ہیں. ندیم چیمہ ہمارے شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ندیم بھائی. یہ بتائیے کہ آج افطار ہماری کس آپ کھانے کی ڈش سے کروا رہے ہیں؟ جی آج ہم بنا رہے ہیں نمکین مٹن. نمکین مٹن، کیا بات ہے. جو کہ میں نے پہلے سے جو ہے نا بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں میں ڈالوں گا باقی چیزیں. پکی بات ہے، یہ مٹن ہی ہے نا؟ یس پکی بات ہے. بھائی
میں آپ کو آج کل نا آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں جب بھی آپ جائیں میں اس فریش کے لے بعد کے آؤں. ہاں غور سے دیکھ کے لے کے آئیں جی اپنا کھانا پینا. اچھا جی یہ اس میں مٹن ہے پیاز، ہمارے 2 پیس پاس. پیاز. مٹن میں ہم نے 2 اس کو پانی کے اندر. اچھا جی یہ یخنی جو ہے اپنا پانی چھوڑ جاتا ہے, اپنا پانی چھوڑے یہ گا, سبزی اس میں کا آئل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں آئل ہے, ڈالیں بعد میں ڈالیں گے, بعد اس میں کی ڈالیں بھونائی گے کریں جی. آپ نے جو کھڑا مسالہ ہے وہ ڈالنا ہے, پیاز بھی آپ نے جیسے یخنی بنانے کے لیے ڈالتے ہیں نا, ٹماٹر ڈالا ہے, ہری مرچ بالکل سادی, بالکل اس کو کٹا کر کیا ہوا نہیں ڈالنا, اس میں پھر نمک ڈال دیا, پھر گرم مسالہ آ گیا جی, اور دال چینی آ گئی ہے ہمارے پاس, ہلدی بھی آ گئی ہے. انف. اب ہم اسے رکھیں گے دم کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اب یہ آ جائے گا دم کے اوپر. ہم تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے, تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ویسے ہی رکھ دیں گے, بعد میں اس کی بھنائی جو ہے نا اچھے سے کریں گے. بعد میں اس کی بھنائی ہوگی. یہاں پہ ہمارا برتن ہو چکا ہے گندا, ہاں جی, برتنوں کو صاف آپ بالکل فوراً اگر آپ دھو لیتے ہیں نا, اور آپ کو پتا ہے کہ وم لانگ بار جو ہے وہ تو ہے ہی ڈبل پاور کے ساتھ, جس میں لیمن اور جو سالٹ ہے اس کی طاقت سے یہ چکنائی جو ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے, اور لانگ بار ہے تو یہ عام بار کی نسبت زیادہ چلتا ہے. تو وم ہمارے برتنوں دھونے کے لیے نا بیسٹ چوائس ہے. تو آپ بھی اپنے گھر کے جو برتن ہیں وہ وم لانگ بار سے دھوئیں, صابن بہت عرصے تک چلے گا. اچھا جی یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ بنانے جا رہا ہوں ویجیٹیبل اسٹوک. ویجیٹیبل اسٹوک, اوکے. اس میں ہم پالک ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ابلتے ہوئے پانی بھی ڈالا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں نے پہلے سے رکھا ہوا تھا تاکہ بوائل ہو جائے. اور ہم اس کو 2 کیٹیگری میں استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے بوائل فرائز بھی استعمال کریں گے, اور اس کا جو وٹامن ہے وہ ہم سوپ میں بھی یوز کریں گے. تو آپ اس میں ایک چھوٹا آلو جو ہے کٹا ہوا وہ ڈال سکتے ہیں, پالک کے پتے ہیں وہ ڈالیں صاف ستھرا کر کے پالک کو, اور اس کے بعد مولی. اچھا مولی بھی ڈالی ہے ہم نے جی. سیزنل ویجیٹیبلز, گوبھی ہمارے پاس ہے, کوئی بھی لے سکتے ہیں, اور پودینہ ہے ہمارے پاس, شملہ مرچ بھی ڈال دیا ہم نے, ہری مرچی بھی ڈال دی ہے. اور یہاں پہ ہم کنور کا کیوب ذائقے کے لیے 1-2 ٹکی یوز کر کنور سکتے ہیں. از بیسٹ ان ٹیسٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہماری افطار کی ٹیبل کو اگر کوئی ریفریش کرتا ہے تو وہ کنور کی کیچپ ہے, کنور کا لیمن پاؤڈر ہے, اور کنور اسٹوک تو ہم ویسے ہی یوز کرتے ہیں. کنور کیوبز تو آلموسٹ ہماری ہر کھانے میں ہم یوز کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا ایک اچھا سا ریفریشنگ سا فلیور آ جاتا ہے. اچھا یہ اب ہم اس میں ڈال رکھے ہیں دال چینی کا پاؤڈر ڈال رہے ہیں, اس میں 1 پنچ ہم دال چینی کا پاؤڈر ڈال رہے ہیں, ساتھ میں بلیک پیپر 1 پنچ, اوکے, اور یہ بلیک پیپر ہے جی, 1 پنچ نارمل رکھیں گے. اچھا جی. نمک تھوڑا سا حسب ضرورت جتنا آپ کو پسند ہے, اگر سوپ آپ نے زیادہ بنانا ہے تو اس میں زیادہ ڈالیں. اچھا دار چینی کا ایک ٹکڑا بھی, ثابت دار چینی کا ایک ٹکڑا بھی. ادرک کے میں کچھ جو ہے نا وہ چنکس اس میں ڈال چکا ہوں پہلے سے. اچھا ٹھیک ہے جی, ادرک کے کچھ چنکس بھی آپ نے ڈالنا ہے, اور اس کو آپ نے کتنی دیر تک بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے؟ میکسیمم کوئی 15 سے 20 منٹ, اور کوئی 30 منٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا اس کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری ویجیٹیبلز ہیں, اور سوپ جب آپ لیں گے تو یہ بہت اچھا ایک ذائقے دار مزیدار آئٹم آ جائے. جیسے چائنیز میں استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سا چٹپٹا ذائقہ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں ڈال سکتے ہیں سرکہ. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں سویا سوس ڈال سکتے ہیں جی اس میں. اگر آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا انہینس کرنا ہے آپ نے, تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق, سوپ بن بھی جائے تو آپ تب بھی ڈال سکتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی یہاں پر ہمارا ڈالوں گا یوگرٹ 1 کپ, 1 کپ یوگرٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس میں. پکنے دوں گا اس کو, ٹھیک ہے جی, اس کو اچھی طرح سے پکنے دیں کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے, مٹن جو ہے وہ پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے. اور میں نے پکوڑے کے لیے جو ہے نا آئل جو ہے نا رکھ دیا ہے, اور چھینٹے میرے. آپ کو پتا ہے کہ افطار میں ہم 2 چیزیں تو ہم پر فرض ہیں. ایک تو روح افزا ہم نے تو جو ہمدرد کا روح سبز بھی ہے, روح افزا بھی ہے, یہ بھی ہمارے ہر افطار ٹیبل پر ہوگا. اور دوسرا ہمارے پکوڑے, اور اگر آپ نے چیزی پکوڑے کرنے ہیں تو آپ ایڈمز کی چیز جو ہے وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں. سلائس میں بھی ہے, اس کے علاوہ چیڈر چیز ہے, موزریلا چیز ہے, چلی بھی ہے, کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ تو 2 چیزیں ہمارے ٹیبل پر نا بالکل کنفرم ہونی چاہیے ہیں. ایک ہمیں روح افزا ہونا چاہیے ہے, اور دوسرا ہمارے پاس پکوڑے ہونے چاہیے جی. آئل چیک اور ٹمپریچر چیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو بناتے ہوئے پڑتی ہیں چھینٹیں, تو میں کھانا بناتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتا ہوں. اچھا وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ سرف ایکسل ہے نا, ضدی داغوں سرف ایکسل ہے بھائی ضدی داغوں کے لیے. تو یہ چھینٹیں جو آ رہی ہیں اڑ کے ہمارے شیف کے اپرن پر, تو وہ بالکل گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس سرف ایکسل ہے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں روز کے جو کپڑے, جو چھینٹیں ان کے آتی ہیں یونیفارم پر, وہ اگلے دن یہ صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین سب
ختم ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ان داغوں کے لیے سرف ایکسل ہے جی۔ تو جی اب ہم بنائیں گے روح افزا، اس میں ابھی تھوڑا سا 120 ڈگری سینٹر پہ ٹمپریچر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرنے کے قابل ہے۔ اب ہم روح افزا بنائیں گے، روح افزا بنائیں گے جی۔ یہاں ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں، ہمارے پکوڑے جی وہ ریڈی ہو رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ ہمارے شیف یہاں پر ایک جانب بنا رہے ہیں نمکین مٹن، دوسری جانب بن رہا ہے یخنی، اور اس میں ساری ویجیٹیبلز ہیں۔ پکوڑے ہمارے یہاں پر ریڈی ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ روح سبز بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ روح سبز اور روح افزا کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ بہت مزیدار ہیں، بہت اچھی ہیں۔ تو آپ اپنی ٹیبل کو، اپنی افطار کی ٹیبل کو سجائیے، ان ریسیپیز کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، اور ہم کچن سے دوبارہ ٹرانسمیشن میں چلتے ہیں۔ کچھ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو مزید کریں گے۔ فی الحال ابھی ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے۔ آج یوم شہادت ہے ان کا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ ہم نے اس پر بریک سے پہلے گفتگو بھی کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو بھی کی۔ ہمیں اس وقت سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے سید عبد الماجد صاحب کے ساتھ جناب مفتی ندیم مراد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں دانش عباس کاظمی نے بھی جوائن کیا ہے پروگرام میں، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ حضور آپ کی جانب آؤں گا، جب حضور سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی بات ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہم نے ان کی پیدائش سے لے کے بھی بات کی، اور علی کی نسبت کے حوالے سے جب ہم نے بات کی، تو آپ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے کہ جب ان کی جوانی ہوئی، حضور نے تربیت فرمائی، پھر جو فضائل ہمیں حضرت علی مولا کی زندگی سے ملتے ہیں، کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت یہ یقینی طور پہ انسان کو فضل و کمال کی معراج پہ پہنچا دیتی ہے۔ جی ہاں۔ اور مولا کائنات مولا علی کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ ان کو کسی بھی پہلو سے دیکھیں، کسی بھی ناحیہ، کسی بھی زاویہ سے دیکھیں، مولا علی ہر زاویے سے فضل و کمال کی انتہاؤں پر نظر آتے ہیں۔ جی، مولا علی کو آپ فقہی اعتبار سے دیکھیں، وہ فقہ میں انتہا پر ہیں، علوم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں وہ انتہا پر ہیں، آپ شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں وہ انتہا پر ہیں، آپ تقوی کے اعتبار سے دیکھیں وہ انتہا پر ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں میرے رب نے علی کے مسئلے میں مجھ سے 3 باتوں میں گفتگو کی ہے۔ اوحا الی فی علی 3 اشیاء لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ علی کے مسئلے میں 3 چیزیں وہی فرمائی، اور اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ کیا چیزیں؟ فرمایا علی سارے مسلمین کا امام ہے، یہ متقین کا قائد ہے، اور یہ جن کی پیشانیاں قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی، یہ چمکتی پیشانی والوں کا امام ہے، یعنی نور والوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا علی کو آپ جس زاویے سے بھی دیکھیں، علی المرتضیٰ بے مثال نظر آتے ہیں، بے نظیر نظر آتے ہیں۔ تو مولا کائنات مولا علی کا ایک علمی جو کمال ہے، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتاتا ہوں کہ علم میں مولا علی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ خود مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی اس تقسیم اور تقدیر پر راضی ہو گئے ہیں جو اس نے ہمارے معاملے میں اختیار فرمائی ہے کہ لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، جاہلوں کو مال دے دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، یہ جو مال ہے نا جو ہمارے غیروں کو اللہ نے دے دیا ہے، یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن جو شے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دی ہے وہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو علمی کمال ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اقدانا علی، ہم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی کے ایک شاگرد ہیں ابو الاسود الدؤلی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کوفے کے اندر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مولا کائنات مولا علی متفکر تھے، یوں ہاتھ رکھے رہے جیسے بندہ تفکر میں ہوتا ہے، پریشان مغموم۔ میں قریب آیا تو مولا علی نے فرمایا کہ ابو الاسود الدؤلی، یہ جو تمہارے علاقے کے لوگ ہیں نا، یہ عربی صحیح نہیں بولتے، یہ عربی غلط بولتے، یعنی گویا ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے عربی زبان کو کہ بقا کے لیے اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے، اس کی عظمتوں کو ریٹین رکھنے کے لیے ایک رسالہ لکھ دیتا ہوں۔ ابو الاسود الدؤلی کہنے لگے کہ اے مولا کائنات مولا علی، اگر آپ یہ کر دیں نا، ان فعلت ھذا فابقیتنا، آپ اگر رسالہ لکھ دیں عربی زبان کی بقا کے لیے، پھر تو ہم زندہ ہو جائیں گے۔ تو مولا علی نے پھر کچھ چیزیں، تفصیلات، اصول اور قواعد لکھ کے ابو الاسود الدؤلی کو دیے۔ آج تک عالم اسلام میں علم صرف، علم نحو
وہ سارے کا سارا مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ سے چل کے آ رہا ہے. میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے اتنا کہتا ہوں، کوئی شخص عالم بن ہی نہیں سکتا جب تک در علی کا سلام نہ کر لے. بے شک بے شک. ہر عالم جو بول رہا ہے وہ خیرات مولا کائنات مولا علی، خیرات مولا علی کائنات کی ہے، اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. حضور فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بہت سی غزوات حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں شرکت فرمائی، اور اللہ وہ ان کی شجاعت، اللہ نے ان کو سرخرو بھی کیا. میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں کہ جو ان کا جو وقت گزرا حضور کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو جنگیں کی، دین کے لیے جو خدمات ہیں، اس پر کس طرح سے روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت ہے، جو آپ نے فائٹ کی ہے اسلام کے لیے، تو اس کے لیے میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کو کوٹ کرتا ہوں. اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد مومن. اور اگر کسی نے فولاد دیکھنا ہے تو بدر میں آئے، جناب علی مرتضیٰ کو عمر بن عبد ود کے مقابلے میں دیکھے. اور اگر کسی نے سیسا پلائی دیوار بن کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا دیکھنا ہے تو شیر خدا کو دیکھے. کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشجع ہے. اور اگر کسی نے مرحب کے مقابلے میں دیکھنا ہے تو خندق میں آ جائے. جب حضرت علی نے فرمایا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے اپنے مد مقابل کو چھوڑتا نہیں ہے. بالکل. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور آپ کی بہادری پر جب تبوک کے موقع پر حضور نے آپ کو والی بنایا کہ آپ یہاں پہ رہیے، آپ مسلمان عورتوں کے محافظ بن جائیے، بچوں میں رہیے، اور آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں جبکہ میں تو جنگجو ہوں، میں تو فائٹ کرنے والا ہوں، تو یہ تو میری شایع نشان نہیں ہے کہ آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پر ان کی دلی تسلی اور تشفی کے لیے کہا کہ علی آپ کی اور میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی، جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی. اور آپ کو وہ بچپن کی بات بھی یاد ہوگی جب پورا قریش ایک طرف کھڑا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جتنے بھی وہ قریشی سردار تھے ان کو کہا تھا، جب اپنا الہ کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیے تو آپ نے فرمایا کون میرا ساتھ دے گا؟ تو بڑے بڑے بھاگ گئے. اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا جس کو حیدر کرار کہتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. انہوں نے مضحک کا خیز انداز میں کہا کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے. پھر تاریخ گواہ ہے کہ بدر میں انہوں نے علی کو دیکھا، احد میں انہوں نے علی کو دیکھا، خندق میں انہوں نے علی کو دیکھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا یہ خیبر کا قلعہ فتح اس وقت ہوگا جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور اس سے بڑی بہادری کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے جب حضرت علی کے بارے میں پوچھا علی کدھر ہے، فرمایا کہ وہ تو اشوب چشم کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ علی کو. اور علی کو جب بلایا اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کبار صحابہ، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ عالم مجھے دے دیا جائے، لیکن قربان جاؤں یہاں پر بھی قسمت جاگی ہے تو شیر خدا کی جاگی ہے. اور آپ نے عالم جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کہوں گا نا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرورش میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ان کے ہاتھ میں علم دیا، فرمایا علی جاؤ. اور علی اور پھر جو اس کو حضور بھیجے تھپکی دے کر وہ کسی میدان میں شکست خوردہ کیسے ہو سکتا ہے. اور خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کے پھینک دیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرما رہے ہیں کہ علی کا ایک وار قیامت تک کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کا. گفتگو اسی طرح جاری رہے گی. ابھی ہمیں چونکہ ہمارے درمیان عرفان دانش قوال برادران موجود ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلام پیش کریں. کون سا کلام پیش کریں؟ قصیدہ پاک. ہم اپنا قصیدہ پاک پیش کریں. جناب اس میں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. دوستو، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہہ تک ہر آنکھ اشکبار ہے، تاریکیوں کا بسیرا ہے، یہ کون چل بسا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے. مولانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کس طرح سے بیان کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت کا جو واقعہ ہے، کس طرح سے پیش آیا؟ وہ ملون جس طرح چھپا ہوا تھا، وہ زہر آلود تیر، یہ پورا واقعہ کیا ہے، بیان کیجئے. دیکھیے، مولا کائنات مولا علی کو جہاں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام فضائل اور کمالات عطا فرمائے ہیں، وہاں یہ شہادت بھی مولا کائنات مولا علی کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. یہاں میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت قلیل ہے. ابن ابی عاصم کی السنہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور
की बारगाह में हाजिर हुआ, रसूलुल्लाह की बारगाह में। आप फरमाते हैं मैंने हुजूर से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं बीमार हूं, तो हुजूर ने अपनी जगह पर पकड़ के मौला कायनात मौला अली को खड़ा किया और फिर हुजूर नमाज में मसरूफ हो गए और कबले नमाज हुजूर ने अपनी कमली की जो चादर है ना, जी हाँ, उसको मौला कायनात मौला अली पर एक कोना डाल दिया और जब नमाज से फारिग हो गए तो हुजूर ने कुछ इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया बरी तय्यबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तू बरी हो गया, अब तेरे ऊपर कोई बला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मा सअल्तुल्लाह अली शयअन इल्ला सअल्तु लका मिसलहु, मैंने अभी अपने अल्लाह से कोई शय ऐसी नहीं मांगी जो अपने लिए मांगी हो मगर तेरे लिए ना मांगी हो। हर वो शय जो अपने लिए मांगी है मैंने तेरे लिए मांगी है। इल्ला आतानी ही, और साथ ये भी फरमाया कि मेरे अल्लाह ने मुझे हर वो शय जो मैंने अपने लिए मांगी तेरे लिए मांगी मुझे मेरे रब ने अता फरमा दी है, मगर ये कि ये मुझे कह दिया गया कि नबूवत अली को नहीं मिलेगी, बाकी हर मकाम अली को मिल जाएगा। ये शहादत भी उस मकाम में से है। फिर हुजूर ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, मनाकिब ख्वारिज़मी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं या अली इन्नी सअल्तु रब्बी फी का खमसा खिसालिन, मैंने अली तेरे लिए 5 चीजें मांगी हैं, फ़अअतानी, मेरे रब ने मुझे 5 चीजें दे दी हैं। उनमें से एक ये है कि जब मेरे ऊपर जमीन को खोला जाए, मिट्टी झाड़ी जाए, तो मैं अकेला ना हूं, सबसे पहले मेरे लिए जमीन खोली जाएगी। अली तू भी मेरे साथ होगा, जमीन तेरे लिए सबसे पहले खोली जाएगी। फिर फरमाया दूसरी बात यह है कि अन यजअलका हामिला लिवाई, कल क़यामत के दिन जो मेरा झंडा होगा ना, जिसे लिवाउल हम्द कहा जाता है, और वो लिवाउल्लाहिल अकबर, वो अल्लाह का सबसे बड़ा झंडा होगा। अलैहिल मुफ्लिहून अल फाइजून बिल जन्नति फअअतानी, उस पर लिखा होगा जो जन्नत में फाइज हो जाने वाले हैं, ये उनका झंडा है। मैंने मांगा है अपने अल्लाह से कि अल्लाह ये झंडा अली को दे दे, ऐ अली वो झंडा आपको दे दिया गया। तीसरी चीज मैंने अपने रब से ये मांगी है कि अन युवफ़्फ़िक़नी इंद किफ़्फ़तिल मीज़ान, कि जब मैं मीज़ान पर खड़ा हूं और मेरी रहमत के जरिए से उम्मतियों को फायदा पहुंच रहा हो, वहां अली तू भी मेरे साथ साथ शरीक हो। चौथी चीज ये है कि हौज़े कौसर मेरा हो, साकी अली हो। पांचवी चीज ये है मैंने अपने रब से मांगा है कि मेरी उम्मत जब जन्नत की तरफ जा रही हो तो उनका कायद अली हो जाए, मेरी उम्मत का कायद अली होगा। ये सारी बातें कर ली हुजूर ने, यानी इसका मतलब ये है कि मौला कायनात मौला अली को नबूवत के बाद हर बड़ा मकाम अली मुर्तज़ा को अल्लाह ने अता फरमा दिया। अब रहा शहादत का मसला। हुजूर ने एक दिन मौला कायनात मौला अली से फरमाया, रोए हुजूर देखकर, मौला अली को देखकर रोए। तो मौला अली ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप मुझे देखकर क्यों रोते हैं? तो हुजूर ने फरमाया अली मैं लोगों के दिल में तेरे लिए बोझ देखता हूं जो अभी जाहिर नहीं करेंगे, मेरे बाद जाहिर करेंगे। और फिर हुजूर ने फरमाया अली तुझे मालूम है कि मन अशकल अव्वलीन, पुरानी उम्मतों में सबसे ज्यादा शकी आदमी कौन था? मौला कायनात मौला अली ने फरमाया वो आदमी जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काट दी थी। वो जो पांव के करीब, एड़ी के करीब एक उभरा हुआ गोश्त होता है उसे कूंच कहा जाता है, वो जिसने काट दी थी। अगरचे नबी ने मना किया था ये अल्लाह की निशानी है, उसने काट दी थी। फिर अब हुजूर ने पूछा आए अली बता आखिर जमाने के लोगों में सबसे बड़ा शकी और महरूम आदमी कौन है? मौला अली ने फरमाया या रसूलल्लाह आप जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसका इल्म नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो शख्स जो तेरे ये माथे पर वार करेगा और तेरी दाढ़ी को खून से रंग देगा, वो बाद वाले जमाने में सबसे बड़ा शकी आदमी होगा। ये इब्ने मुलजिम था। और मौला कायनात मौला अली कूफे में अपने मिंबर पर फरमाया करते थे, ए इराक वालों तुम में से वो शकी आदमी क्यों नहीं उठ के खड़ा हो जाता जो मुझ पर वार करे और जो नबी ने मुझे बिशारत दी है शहादत की, वो मुझे शहादत के मर्तबे तक पहुंचा दे। तो वो इब्ने मुलजिम था मौला कायनात मौला अली, जो 18 रमजान को आप तशरीफ ले जा रहे थे, फजर की नमाज जुमे का दिन था, आप तशरीफ ले जा रहे हैं और रास्ते में वो छुप के बैठा हुआ है। जो ही मौला कायनात मौला अली मस्जिद में दाखिल हुए वो ताक लगा के बैठा हुआ था। एक रिवायत में आता है कि मौला कायनात मुस्नद अहमद के अंदर है कि मौला कायनात मौला अली ऐन नमाज के अंदर मौजूद थे। अच्छा। और उसने नमाज में मौला कायनात पर वार किया। और एक रिवायत में ये आता है मस्जिद में दाखिल होते वार किया। वो हो या ये हो, अली थे, मस्जिद थी, शहादत थी। मौला कायनात के सर पे उसने वार किया। मौला कायनात मौला अली 3 दिन जिंदा रहे, हत्ता कि 21वें रमजान को मौला कायनात मौला अली की शहादत हुई। लेकिन मौला अली ने फरमाया अपने साहबजादों को ये वसीयत करते हुए कि इसने एक ही ज़रब लगाई है, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इसको 2 ज़रब में न लगाना, इसको एक ही ज़रब, ये इंसाफ है अली मुर्तज़ा का। फिर फरमाया मशरूब भी इसको पिलाना, यानी जो कत्ल कर रहा है ये अहले बैत का इंसाफ है, ये अली का इंसाफ है, ये मकाम अली मुर्तज़ा है कि अपने कातिल को भी शरबत पेश कर रहे हैं। ये अहले बैत मोहम्मद, ये तरबियत है हमारी। और ये जो उनकी शुजात और उनकी जिंदगी से हमें जो सबक मिलता है उसका आपकी जानिब आऊंगा, किस तरह से रोशनी डालेंगे, क्योंकि अली मौला हमारे दिलों में जिंदा हैं और जो उनकी तरबियत है वो रहती दुनिया तक क़यामत इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगी। और यही हमारे लिए सिराते मुस्तकीम भी है। उनकी जिंदगी से आज के दौर में हमें क्या सबक मिलता है? जी बिल्कुल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आपने भी बात की है कि उनकी तरबियत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। और क्यों ना जिंदा रहे, क्योंकि उनकी तरबियत किसने की है? सैयद दो जहां, इमाम दो जहां ने आपकी तरबियत फरमाई। बचपन से जवानी तक और जवानी से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर हजरत सारा गुजारा है। मैं ये समझता हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो खिलाफत का जो टिनोर मिला है, अगर उसमें दाखिली इंतशार ना होता, अगर उसमें बाहमी इख्तिलाफात ना होते, तो मैं ये समझता हूँ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस तरह
फकी थे, जिस तरह कुरान के उलूम के इमाम थे, हदीस के उलूम के इमाम थे, फिक़ह के उलूम के इमाम थे, और जिस तरह आपकी फ़क़ाहत थी, जिस तरह आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुशीर रहे, हज़रत उमर के मुशीर रहे, हज़रत उस्मान के मुहाफ़िज़ रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर दाखिली इंतशार न मिलता तो पूरी दुनिया पे इस्लाम को जाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती थी। इस्लाम का अलम पूरी दुनिया पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने गाड़ देना था। हज़रत अली से हमें जो सबक मिलता है वो यही है, जिस तरह के मौलाना ने फरमाया कि अब उसको दूसरी ज़रब ना लगाना और उसको मशरूब भी पेश करना, ये खासा है अहले बैत का। और अगर अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ भी जुल्म नहीं, एग्जैक्टली, और हुजूर जातियात की तरफ नहीं आना, जिस तरह वो वाकया भी है जंग का, उन्होंने बराह रास्त बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें सबसे बड़ा सबक जो मिलता है वो मैदान में उतर कर मद्दे मुकाबिल के सामने आना इलाए कालिमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए, और जहां पर अपनी जात आ जाए तो फिर अपने आप को पीछे कर देना। अच्छा, यहाँ एक जुमला मैं जरूर कहना चाहूंगा। अभी अल्लामा साहब ने बात की खिलाफत की, यहाँ इमाम अहमद इब्न हंबल ने एक बड़ा तारीख साज जुमला कहा। वो कहते हैं फ़इन्नल खिलाफत लम तुज़य्यिन अलिय्यन वलाकिन अलियुन क़द ज़य्यनहा। कहते हैं बाकी तमाम खुलफाए राशिदीन को खिलाफत मिली, उनको ज़ीनत मिली है, लेकिन अली ने खिलाफत को कबूल किया है, अली की वजह से खिलाफत को ज़ीनत मिल गई है। मौला अली के बगैर ईमान नहीं मिलता, मौला अली के बगैर तकवा तहारत नहीं नसीब होती, मौला अली के बगैर विलायत नसीब नहीं होती। लिहाजा जिसने वली बनना है, जिसने मोमिन ईमान का लिबादा पहनना है, उसे दर अली और मुर्तजा तक आना हो। बेशक विलायत के शहंशाह हैं अली मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब दानिश अब्बास काज़मी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। एक बार दानिश कौन सा कलाम पेश करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुल से आज के इस दिन की ताज़ियत पेश करते हैं जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी खिदमत में, और नोहे के चंद अशार आपकी समाअत हुजूर आपकी इजाज़त के साथ नामत रहें। हुजूर आपकी जानिब आऊँगा। हमें हज़रत अली मौला करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी से जो सबक मिलता है कि ज़ातियात के लिए कोई एक जिंदगी का कोई लम्हा गुजारा ही नहीं, जो भी मकसद है अल्लाह की रजा है, और वो का जंगें हों या अपनी जिंदगी के हवाले से कोई भी पहलू हो, अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। और बदतरीन दुश्मन भी हो, जब वहां पर भी बात आती है बदला लेने की, तो जब अल्लाह की रजा के लिए हमेशा जंग की, तलवार उठाई। मगर जहां बात आई उस मलून ने जब वो थूक इस तरह फेंकी उनके जानिब, तो उन्होंने तलवार नहीं उठाई कि अब कहीं मेरा नफ्स इसमें शामिल ना हो जाए। तो ये आज के दौर में ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए, जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, किस तरह से बयान करें? देखिए, मौला कायनात मौला अली, चूंकि मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इनसे मोहब्बत के बगैर ईमान मिलता ही नहीं। देखिए, ईमान किस चीज का नाम है? हर अमल को लिल्लाहियत में मुंतकिल कर देना, अल्लाह के लिए करना, खौफ खुदा के लिए, रिज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह की मंशा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। तो ये जो अभी आपने जिस तरफ इशारा किया है, ये बहुत बड़ा वाकया है। अगर इससे ये उम्मत मोहम्मदी अगर कुछ दर्स लेना चाहे, करीब था कि मौला कायनात मौला अली उसकी गर्दन काट के अलग कर देते और उसका रिश्ता हयात जो है वो जिस्म से जुदा कर देते। लेकिन जो ही उसने मौला कायनात मौला अली पर जाती हमला किया ना जी, तो मौला अली एक तरफ होके खड़े हो गए और उसने ये सवाल किया, इस उम्मत को गौर करने की जरूरत है। उसने कहा, अली आप मुझे कत्ल कर देते, करीब था, लेकिन आपने किया नहीं, वजह क्या है? आपने फरमाया, मैं कर देता, मैं अल्लाह के लिए कर रहा था, लेकिन जब तूने मेरी तरफ थूका है ना, तो अब मेरी जात दाखिल हो गई, अब मेरी नफसानियत दाखिल हो गई। ये दर्स है हमारे। अगर मैं तुझे कत्ल कर देता तो कहने वाले ये कहते कि अली ने उसको कत्ल किया है जिसने अली की तरफ थूका है। लिहाजा मौला कायनात मौला अली ने कुरान करीम की जो आयत है ना, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, लोगों में से एक ऐसा भी है कि जिसने अपने नफ्स को बेच डाला है, किसके लिए? मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। तो मौला कायनात मौला अली का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए है। बेशक मौला कायनात से किसी ने यह पूछा कि आपने बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हुजूर के विसाल अनवर के बाद, आप तो शेर खुदा थे, आप ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। आपने फरमाया, देखिए अली हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, अपनी जात के लिए नहीं करता। अपनी जात के लिए करना होता। मसलन जैसे अभी हजरत ने यहाँ पे डिस्कस किया कि खैबर के अंदर मौला कायनात मौला अली ने मरहब को जिस तरह से पिछाड़ा है और अमर इब्ने अब्द वुद को जिस तरह पिछाड़ा है, वो कब हुआ? अमर इब्ने अब्द वुद ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह को ललकारा था, आप निकले बाहर, तो ललकारा हुजूर को है। अब अलीउल मुर्तजा की गैरत ने जोश मारा कि मेरे नबी को ललकार रहा है। तो मौला कायनात मौला अली और हुजूर ने अपनी दस्तार अली के सर पर रखी
اور پھر ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ یا خرج الایمان کلہ علی الکفر کلہ، کہ پورے کا پورا ایمان جا رہا ہے کب؟ جب غیرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر عمل رضا الہی میں ڈھل جائے. اللہ اکبر، ہر عمل رضا الہی میں ڈھل جائے. حضور بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور مجھے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ ایک ٹرانسمیشن کافی ہے نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، مگر ہم اپنی بساط کے مطابق جس طرح آغاز میں کہا کہ ہم حصہ ڈال رہے ہیں کہ آج کے دور میں رہتی دنیا تک جو درس ہے ان کی زندگی سے اور جو سبق ہے ہمارے لیے، ہمارا کام ہے اس کو فالو کرنا. ہمارا کام ہے کہ ہم جو ان کا درس ہے وہ سمجھیں. سب سے پہلے تو ان کی زندگی سے ہم آج کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ان کی زندگی کو؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ انہوں نے اپنا ہر لمحہ رضا الہی کے لیے کیسے گزارا. اور آج کے دور میں بہت آسان ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، صرف ہم نے راستے کو جو چننا ہے وہ بڑا اہم ہے. ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا.